نمبر 42، دین پر ثابت قدم رہنا نہایت دشوار ہوگا۔ دین پر ثابت قدمی یہ اس دور میں بہت مشکل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ، دین پر ثابت قدمی رکھنے والا ایسا ہوگا، کالقابض علی الجمر، جس طرح اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والا۔ جس طرح کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ نہیں پکڑ سکتا، جلتا ہوا انگارہ ہو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا، بہت مشکل ہے۔ ایک وقت آئے گا دین پر ثابت قدم رہنا اسی طرح مشکل ہوگا، یعنی دین پر چلنا اسی طرح مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے۔ آج وہی بات ہے، ہم دین پہ 100% نہیں چلتے، ہم چلتے ہیں خواہشات پہ۔ شادی کا وقت آتا ہے، صف اول کا نمازی ہوگا اور گھر کی چھت پہ ڈیگ رکھا ہوا ہوگا، ساری رات گانا چل رہا ہوگا۔ صف اول کا نمازی ہوگا، بیٹے کی شادی ہوگی اور وہ رسم و رواج میں اتنا لگ جائے گا کہ معاذ اللہ ایسے لوگوں کو بلا کر ساری رات فحش پروگرامات چلیں گے، گانا اور موسیقی عام ہوگی، بعض کے گھروں میں تو شراب کی محفل بھی چل رہی ہوتی۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دین پر پورے ثابت قدم نہیں ہے، اپنی مرضی کی چیز لے لی، جو مشکل نظر آیا اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے عموماً ایسے لوگ جو شادی بیاہ کے اندر رسم و رواج میں پڑھ کے فحاشی اور یانی میں جاتے ہیں، وہ شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جس شادی کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر ہو وہ کبھی دیرپا نہیں ہوتی۔ عموماً وہ لڑکی بد اخلاق نکلتی ہے، اس سے پیدا ہونے والی اولاد نافرمان ہوتی ہے، وہی اپنا بیٹا آگے جا کر بد اخلاق بن جاتا ہے، گھر کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جس شادی کا مقصد سکون تھا، اس لڑکی کے آنے سے سکون کیا آتا، پہلے کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ تو رب کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے ایسی شادیاں کی کبھی اطمینان ان کو نہ ملا۔ ایک شخص تھا، اپنی بیٹے کی شادی کر رہا تھا، تو اس نے پستول کے سامنے جب گولی مارتا تھا تو نوٹ سامنے رکھتا تھا، تو کبھی 100 کبھی 500 کا نوٹ رکھ کے گولی چلاتا تھا۔ جس بیٹے کی شادی تھی 2 مہینے گزرے تھے، بیٹا پاگل ہو گیا۔ جس کنویں کے قریب کھڑے ہو کر اس نے یہ حرکت کی تھی، اسی کنویں کے اندر اسی کے بیٹے نے چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ 2 مہینے گزرے، صرف 2 مہینے۔ اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، خدا نے نعمت دی اسے، اس طرح انسان ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کریں گے، کسی مستحق یتیم بیوہ کو مسجد میں نہیں دیں گے، اس کام کے لیے خرچ کریں گے، لاکھوں روپے اس کام میں صرف کر دیں گے، دین پر ان کا پیسہ نہیں لگتا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا ایسے پیسے کو اپنے گھر میں قبول نہیں کرتا، اللہ چاہتا نہیں ہے اس آدمی کا مال میرے راستے میں قبول ہو جائے۔ تو قرب قیامت کی ایک علامت، لوگ دین پر ثابت قدم نہیں ہوں گے، اور جو ثابت قدم ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسا کہ گویا اس نے انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ نمبر 43، احمق اور جاہل لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ جتنا بے وقوف آدمی ہوگا، جاہل ہوگا، اتنا زیادہ وہ آدمی خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لقع ابن لقع، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں خوشحال انسان وہ ہوگا جو احمق اور جاہل ہوگا، یعنی نسب کے اعتبار سے گھٹیا، لوگوں میں جھگڑا کرنے والا، لوگوں میں فحش کلامی کرنے والا، اس کے پاس دنیا بہت ہوگی، اس کے پاس پیسہ بہت ہوگا، بڑا خوشحال ہوگا۔ یعنی دولت جاہلوں کے، گھٹیا لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، کہ جن کا مال دین پر، نیک لوگوں پر، غریبوں پہ خرچ نہیں ہوگا، اور وہ جاہل آدمی اپنے اس مال پہ اترائے گا، تکبر کرے گا۔ آج دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے بہت سے جاہل لوگ ہوتے جن کے پاس دولت ہوتی ہے، اور جب محاورہ ہے غریب کے پاس دولت آ جائے تو دیکھا یہ گیا اس کی زندگی پھر بڑی عیاشی میں گزرتی ہے، پھر اس کا یہ سارا پیسہ عیاشی میں لگتا ہے۔ پیسہ تو اپنا راستہ نکالتا ہے، پانی اپنا راستہ تو بناتا ہے، جب صحیح راستہ نہیں دو گے غلط راستے سے نکلے گا۔
پیسہ ٹھیک جگہ نہ لگے تو غلط راہوں پہ لگتا ہے۔ تو جاہل اور بے وقوف لوگوں کے پاس دنیا ہوگی اور ان کے دنیا کا یہ مال بے حیائی کے کاموں میں خرچ ہوگا۔